بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کیوں خاموش ہے؟ مریم نواز کیوں خاموش ہے؟ مسلم لیگ نون کا بیانیہ کیوں بدل گیا؟ خاموشی حالات سے مفاہمت یا کسی ڈیل کا حصہ ہے؟ جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن سچ کیا ہے؟ لیگی ذرائع کے مطابق سچ کچھ اور ہے۔ خاموشی یا مفاہمت کے پیچھے کوئی ڈیل نہیں، بلکہ معاملہ کچھ اور ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ معاملہ دراصل نواز شریف کی زندگی بچانے کا ہے، انہیں نارمل کرنے کا ہے، انہیں وہ ماحول فراہم کرنے سے ہے جن سے ان کی جان بچائی جا سکے۔ اس لیے نواز شریف کے گرد ان کے قریبی لوگوں کا حصار بنا دیا گیا ہے، جو ان تک صرف اچھی خبریں پہنچاتے ہیں اور ان تک بری خبریں پہنچنے سے روکتے ہیں۔ ذمہ دار ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ نواز شریف کا چند قریبی لوگوں کے سوا، یعنی وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں، ان کے سوا کسی اور سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ نواز شریف کے بچے، ان کے بھائی، ان کو وہ ماحول فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن سے ان کو ذہنی دباؤ سے نجات دلائی جا سکے۔ نواز شریف کو ان کے قریبی لوگ سیاست سے اور سیاسی معاملات سے فی الحال دور رکھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ڈاکٹروں کی ہدایت کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ ڈاکٹروں کو یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کو ہر صورت ذہنی دباؤ سے دور رکھا جائے، انہیں کوئی سٹریس نہ دیا جائے۔ نواز شریف کے دماغ کو خون سپلائی کرنے والی ایک شریان 80% بند ہے، اور وہ تمام شریانیں جن سے ان کے دماغ کو خون پہنچ رہا ہے وہ کمزور ہو چکی ہیں۔ اس لیے وہ تمام باتیں جس سے ان کے دماغ کو سٹریس پہنچے یا ان پر دباؤ بڑھے، وہ ان کے ساتھ فی الحال شیئر نہیں کی جا رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف اس وقت سیاست سے عملی طور پر لا تعلق ہے، اور مریم نواز بھی اسی وجہ سے خاموش ہے۔ اگر ان کو پاکستان میں کوئی مشکل صورتحال پیش آتی ہے تو پھر نواز شریف کو حالات سے آگاہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے مریم نواز، جن کی وجہ سے نواز شریف کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، تو اطلاعات یہ ہے کہ نواز شریف کو اس وقت جو ماحول فراہم کیا گیا ہے وہ اس طرح کا ہے جیسے سب کچھ صحیح سمت پر چل نکلا ہے، مشکل وقت ختم ہو چکا ہے، اور نواز شریف کا بیانیہ مان لیا گیا ہے۔ سیاسی معاملات میں غیر جمہوری قوتوں نے مداخلت بند کر دی گئی ہے، یہ انہیں تاثر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت 2-4 مہینے میں گھر بھیج دی جائے گی۔ تو مریض کو اچھی خبریں دی جا رہی ہیں تاکہ ان کی صحت پر خوشگوار اثرات پڑیں اور ان کا بہتر علاج ہو سکے۔ تو خاموشی کی وجہ دراصل کوئی ڈیل نہیں ہے، بلکہ نواز شریف کو اس کیفیت سے نکالنا ہے، اس مائنڈ سیٹ سے نکالنا ہے جس کی وجہ سے وہ اس حد تک بیمار ہوئے ہیں، خواہ وہ ان کا بیانیہ ہو یا پھر ان کے نظریاتی ہونے کی سوچ کا ہو۔ نواز شریف نے یہ سوچ بنا لی تھی، یہ جو 2018 کا الیکشن ہوا ہے اس کے بعد سے اور ان کی اہلیہ کے انتقال کے بعد سے، نواز شریف سمجھتے تھے کہ ان کے پاس گنوانے کے لیے کچھ نہیں، اس لیے وہ آخری حد تک جائیں گے اور خود پر لگے الزامات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے انہیں کلیئرنس دینے کے لیے گراؤنڈ تیار کی گئی۔ ان کے ساتھ جیل میں ہم لوگوں کی ملاقات کرائی گئی، جس میں معذرت خانہ رویہ بھی اختیار کیا گیا۔ اس میں انہیں یہ بھی احساس دلایا گیا کہ ان کا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ انہیں یہ بھی احساس دلایا گیا کہ ان پر لگے الزامات کو انہوں نے بھی غلط تسلیم کر لیا ہے، جنہوں نے ان کو سیاست سے نکالنے کی کوشش کی، یعنی وہ لوگ جو خان صاحب کو لے کر آئے تھے وہ بھی پچھتا رہے ہیں، اور اب لوگ نواز شریف کو یاد کر رہے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ نواز شریف کے گرد ایک مصنوعی ماحول رکھا جا رہا ہے تاکہ انہیں ذہنی دباؤ سے آزاد رکھا جائے، ان کا علاج کیا جائے، اور انہیں جو متوقع آپریشن ہے ان کے لیے تیار کیا جائے، کیونکہ نواز شریف کے آگے جو آپریشن ہے یا علاج ہے وہ خاصا سینسٹیو ہے، اس لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو میں نے آپ کے پروگرام میں جو 2 بڑے ایشوز کے اوپر میں نے آپ سے بات کی تھی کہ یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر کنسنسس ہونا ضروری ہے، مثلا نیب لا کے طریقہ کار کے اوپر کنسنسس ہونا ضروری ہے، ہم اس کے اوپر بڑے اچھی طریقے سے بڑھ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں نئے نام آ گئے ہیں، ان نئے ناموں کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، اس میں جو ہے ایک میٹنگ کل ہے، فرائیڈے کو ہے۔
دیکھیں ان کی کوئی اس میں شبہ نہیں ہے کہ دونوں کی بڑی جماعت کے اندر بڑی مقبولیت ہے، اور پارٹی کے اندر ایسا سوال ہے نہیں ہے، تو سیمپل آف دی کوسچن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سوال انہوں نے رکھا کیا اور اس کے جواب میں آپ کو سوال بتا رہا ہوں. چلے میں بخاری صاحب سے پوچھا تو مجھے یقین ہے آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہوگی. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ تسی نہ پوزیشن لے سکتے ہو، نہ اس پارٹی وال جا سکتے ہو، نہ اس پارٹی وال جا سکتے ہو. بخاری صاحب، مریم نواز شریف صاحب 12%، میرے لیے بڑا سرپرائزنگ ہے یہ. آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے ہم پاکستان کی نہیں، برطانیہ کی یا امریکہ کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی فیڈرل منسٹر لا کے جوتا ٹیبل پہ رکھ دے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے خود پاکستان کی شاندار ہسٹری، سر میری عرض سن لیں جلال صاحب، آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. ابھی آپ نے پاکستان کی شاندار ہسٹری بتائی، پاکستان کے پالیٹیشنز کی. مارشل لاؤ کو تو چھوڑ دینا، وہ تو جب آتے ہیں تو آبویسلی قانون توڑ کے آتے ہیں، اس میں تو بات ہی کیا کرنی. دیکھیں پنجاب کے اندر جو بیڈ گورننس جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یعنی جہاں پہ گڈ گورننس ہونی چاہیے تھی وہاں پہ بیڈ گورننس ہے. تو یہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مشاورت نہیں ہے. یعنی ہماری جو قیادت ہے وہ ایک زیرک قیادت ہے، تجربہ کار قیادت ہے. ہمارے پاس ایکس پرائم منسٹر بھی ہے، ایکس ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہے، ہمارے پاس ایکس چیف منسٹر بھی ہے، ایکس سپیکر بھی ہے، موجودہ سپیکر بھی ہے. خواجہ آصف صاحب وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی بننا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کیا ٹاس کر لیں آپس میں کہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ بند کمرے میں وہ انڈر اوتھ ساری باتیں کی گئیں لندن میں، تو اس کی چیزیں تو پھر آہستہ آہستہ باہر آ رہی ہیں. اور اب سمجھ آ رہی ہے کہ مریم بی بی اور ودن پارٹی کس نے مشاورت کی تھی؟ شاید خاقان عباسی جتنا اس مسئلے پہ غصے میں ہیں آپ سے. دیکھیں ہر پارٹی میں جمہوریت ہوتی ہے، ہر پارٹی میں جو ہے جو آپ کی رائے ہے وہ دینے کا جو ہے رائٹ ہر نہیں، اس مسئلے پہ جمہوریت نہیں تھی. فیصلہ شریف برادرز نے کیا تھا، خواجہ آصف نے اور شہباز شریف صاحب نے، رانا تنویر صاحب نے اور ریاض صادق صاحب نے انفورس کیا. نہ کھاتا ہے نہ لگاتا ہے، اور اگر لگاتا ہے تو نظر نہیں آتا ہے، تو پھر پیسہ کدھر جاتا ہے. ہاں صاحب کے وسیم اکرم پلس بھی اپنوں کے ریڈار پر آ گئے. وزراء بھی ناراض ہیں، اتحادی بھی ناراض ہیں، اور اراکین اسمبلی بھی شکایتیں لگا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی کارکردگی حکومت پر بوجھ بنتی جا رہی ہے، اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ خود بھی ڈوبے ہیں صنم اور تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وزیر فواد چودھری کا الزام یہ ہے کہ وزراء اعلیٰ بادشاہ بن گئے ہیں. عثمان بزدار خادم اعلیٰ تو بن نہ سکے، لیکن اپنوں کی نظر میں وہ بادشاہ بن گئے ہیں. یہ الزام لگایا ان پر فواد چودھری نے. چیف منسٹر جو ہیں یہ ان کو یہ اس وقت جو ہے دے آر ایکٹنگ لائک کنگ، بادشاہوں کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں. اس طرح سے صوبے نہیں چل سکتے، نہ نظام چل سکتا. چاروں صوبوں میں چیف منسٹرز کے جوابدیدی اختیارات کو کم کرنے کی ضرورت ہے. فنڈ جو ہے وہ ڈسٹرکٹس میں ٹرانسفر ہوں، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹیز ہوں، وہ اپنے لیے پرپوز کریں کہ یہاں پہ کون سے پروجیکٹس لگنے ہیں. جب تک آپ اصلاحات صوبائی اصلاحات نہیں کریں گے یہ ڈلیوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ 60% ریسورسز تو صوبوں کے پاس چلے جاتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے کیسے ڈلیوری کرنی ہے؟ اور صوبے جو ہیں وہ نان فنکشنل ہوئے ہوئے ہیں. نہ صوبے جو ہیں وہ، آپ ان کی ایجوکیشن کی حالت دیکھ لیں، آپ ان کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں، آپ ان کے ہیلتھ کی حالت دیکھ لیں. صوبائی پرابلمز ہیں اور وہ پرابلم پھر جو ہے وہ فیس پورا پاکستان کرتا ہے. سو یہ میں نے پوائنٹ اٹھایا ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، اینڈ ہی واز ویری گریشیس، ہی ٹوٹلی ایگری آن دیٹ. اور وہ سمجھتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے ہمیشہ لوکل باڈیز کی امپاورمنٹ کی بات کی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ ڈسٹرکٹ کی امپاورمنٹ کی بات کی. اور پرائم منسٹر ہی کا یہ ویو ہے جو کہ میں نے ایکسپلین کیا. ان کی توجہ مسلم لیگ نون پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ اپنی قیادت کے بارے میں یہ رائے رکھتی ہے کہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، لیکن حکمران جماعت کے لوگوں کو وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ شکایت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ لگاتے ہیں. اور یہ جو نہ لگانے والی بات ہے یہ فواد چودھری صاحب نے کی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب کو ملنے والے ترقیاتی فنڈ کو دبا رکھا ہے. 8 ماہ میں ترقیاتی بجٹ کا صرف 30% خرچ ہوا ہے، یعنی 350 ارب ملتے ہیں پنجاب کو، اس میں سے 77 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں، یعنی 70% ابھی بھی باقی ہے. یہ فواد چودھری صاحب کا الزام ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خرچ نہ ہوا تو پیسہ ضائع ہو جائے گا. صوبوں کو ترقیاتی بجٹ کی مد میں بھاری فنڈ ملتے ہیں جسے خرچ کرنا صوبائی حکومت کی ثوابدید پر ہوتا ہے. 18ویں ترمیم کے نتیجے میں صوبوں کو اچھی خاصی رقم مل جاتی ہے، اور پنجاب میں پچھلے چند سالوں میں جو تیزی سے ترقی ہوئی تھی
اس کے پیچھے 18ویں ترمیم کے بعد ملنے والے فنڈز ہی ہیں. لیکن حکمران جماعت نے خرچیلے داماد کی جگہ سگڑ بہو کو ترجیح دے رکھی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے وزراء کو بھی شکایت ہے, اراکین اسمبلی کو بھی شکایت ہے کہ وہ نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ انہیں کچھ کرنے دیتے ہیں. فنڈ موجود ہیں لیکن وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں کہ فنڈ خرچ ہونے سے زیادہ بہتر ہے فنڈ بچایا جائے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ قومی خزانے کی حفاظت کر رہے ہیں اور انہوں نے شہباز دور حکومت میں ہونے والے اخراجات کو کم کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ بچت کی ہو, کام بھلے کوئی نہ کیا ہو. فواد چودھری سمیت کئی اراکین اسمبلی اور ان کی اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کو اس بات پر اعتراض ہے کہ اگر صوبے میں ترقیاتی کام نہیں ہوں گے, دیگر کام بھی نہیں ہوں گے, صفائی نہیں ہوگی اور کام نہیں ہوں گے اور لوگ کام ہوتے نہیں دیکھیں گے تو پھر ان کے لیے لوگوں کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. فواد چودھری یہ بھی سمجھتے ہیں پنجاب ڈیلیور نہیں کر پا رہا. پنجاب میں گورننس کی ناکامی کا سارا ملبہ وفاقی حکومت پر پڑ رہا ہے جو ان کے نزدیک بہتر پرفارم کر رہی ہے. تو یہ شکایت انہوں نے پرائم منسٹر کو بھی لگائی. لگتا یوں ہے کہ عثمان بزدار وسیم اکرم پلس بننے کی بجائے اب حکمران جماعت کے لیے لائبلٹی بھی بنتے جا رہے ہیں. کاف لیگ بھی شکایت کر رہی ہے کہ اتحادی جماعتوں سے وہ مشاورت نہیں کرتے. انہیں یہ بھی شکوہ ہے کہ بدنام زمانہ لوگوں کو حکومت میں اہم عہدے دیے جا رہے ہیں یا ان کے ذریعے وہ کام لیے جا رہے ہیں جن میں رشوت وصول کی جا رہی ہے اور وہ بھی پرائم منسٹر کے نام پر. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پر پہلے ان کے سیاسی مخالفین تنقید کرتے تھے, آج ان کی اپنی جماعت نے ان پر تنقید شروع کر دی ہے. پنجاب حکومت نے فواد چودھری کے الزامات کا جواب بھی دیا ہے اور یہ کہا ہے فواد چودھری کا یہ الزام غلط ہے کہ پنجاب حکومت نے اب تک صرف 77 ارب روپے خرچ کیے. پنجاب حکومت اب تک 179 ارب روپے خرچ کر چکا ہے جو فواد چودھری کے الزامات سے بھی زیادہ سنگین ہے, کیونکہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ترقی اس لیے نہیں ہو رہی, صفائی اس لیے نہیں ہو رہی کہ فنڈ خرچ نہیں ہو رہے. لیکن اگر فنڈ خرچ بھی ہو رہے ہیں اور پھر بھی ترقی نہیں ہو رہی اور ترقیاتی کام بھی نہیں ہو رہے, وزراء کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں, تو پھر یہ گورننس پر اس سے بھی بڑا سوالیہ نشان ہے. یہاں پہ لے کے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے اور قصہ اس بوٹ کا جو فیصل واڈا ایک ٹی وی پروگرام میں لے کر ہے, اسی پر سوال جواب جاری ہے. مختلف پروگرام میں تبصرے تجزیے بھی ہو رہے ہیں اور ایک موقف دیکھتے ہیں جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان کا آن دی فرنٹ میں. واچ دس. آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے ہم پاکستان کی نہیں برطانیہ کی یا امریکہ کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی فیڈرل منسٹر لا کے جوتا ٹیبل پہ رکھ دے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے خود پاکستان کی شاندار ہسٹری سر میری عرض سن لیں جنرل صاحب, آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. ابھی آپ نے پاکستان کی شاندار ہسٹری بتائی, پاکستان کے پالیٹیشنز کی. مارشل لاؤ کو تو چھوڑ دینا, وہ تو جب آتے ہیں تو آبویسلی قانون توڑ کے آتے ہیں, اس میں تو بات ہی کیا کرنی. آپ نے بتایا کہ سارے یہ پالیٹیشن جو تھے یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی جرنیل کی اس کی گود میں چڑھ کے اوپر آئے. تو کہنے کا مطلب ہے جس ملک کے سیاستدانوں کی یہ ہسٹری ہو تو اس میں انہوں نے اگر جوتا دکھا دیا اور جو اپوزیشن جو ہے وہ وہاں کے دہل کہہ رہی ہو کہ الیکشن بھی غلط ہوا, بوٹ والوں نے الیکشن کر کے بوٹ والے لے کے آئے عمران خان صاحب کو, تو اس کے اندر واڈا صاحب نے دکھا دیا, تو مسئلہ کیا ہے؟ مجھے پرابلم سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے اس میں. فواد چودھری کہہ رہے ہیں ملٹری از اے میجر پولیٹیکل پلیئر, ابھی زبیر صاحب نے بتایا. جی بات کریں, ابھی کامران بات سن لینا جلدی سے. جی جنرل صاحب, آپ ایک ریسپانسیبل اینکر ہیں, آپ دنیا ٹی وی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, ان کا ایک اہم پروگرام کرتے ہیں. کل آپ اپنے میز پہ جوتا رکھ کے یا ترازو رکھ کے عدالتوں کی بات کر سکتے ہیں. ایک میں تو نہیں کروں گا ہوتا ہے نا, اس مینرزم کو جب وائلیٹ کریں گے تو اس لیے مینرزم اس بات کی اجازت نہیں دیتا. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مینرزم پہ اعتراض ہے. ایک ایشو کو ہاں اس کو کنٹروورشل بنایا گیا, ایک بوٹ کو ایک انسٹیٹیوشن کا سمبل ہے یہ بوٹ, ورنہ بوٹ کیا اگر جنرل صاحب آپ نے بڑی زیادہ اور ہوتی. جی زبیر صاحب, لیکن جنرل صاحب آپ نے بھی بڑا ویسے ہلکا ہاتھ رکھا ہے. اگر یہ ہمارا کوئی وزیر ہمارے ٹینیور میں ہوتا نا, ابھی آپ نے کہا 2 ہفتے ان کو بین کیا, بڑا اچھا کیا. اگر ہمارا ہوتا نا تو آپ کہتے کہ اس کی ڈان لیگز کی طرح انکوائری اور اس کو فائر کرنے کی ڈیمانڈ کرتے آپ, بیکاز اس قسم کی تصدیق کبھی بھی فوج کی کسی نے نہیں کی, اس قسم کی اوپن بلنٹلی لائیو ٹیلی ویژن پروگرام میں. اینڈ یٹ یو آر کمفرٹیبل کہ 2 ہفتے کا ان کو کہا ہے کہ وہ ٹی وی پر نہ جائیں.
زبیر صاحب آپ مطلب 2 ہفتے تو وہ تو خوش ہو رہا ہے، فوج کی تصدیق نہیں کی، میرا خیال ہے سیاستدانوں کی کمال ہو تصدیق گیا. نہیں میں تو جنرل صاحب سے مجھے اعتراض ہے، مجھے جنرل صاحب سے اعتراض یہ ہے کہ یہ ہم اگر ہوتے نا تو یہ ہمارے پرخچے ابھی اڑا چکے ہوتے. ہاں انشاءاللہ نواز شریف کی ریزگنیشن. دیکھیں اپنے گھر کے بچے شرارت کریں نا تو بڑے کیوٹ لگتے ہیں، لیکن اگر یہی شرارت ہمسائے کا بچہ کرے یا کسی نوکر کا بچہ کرے تو اس کی ہم کھال تک ادھیڑنے چل پڑتے ہیں. اصل سوال تو یہی ہے کہ جن کا بوٹ ہے اور جن پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے زبردستی آرمی ایکٹ میں ترمیم کرائی، ان کو تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہو، ان کا کوئی ریئیکشن نہیں آیا کہ فیصل واڈا ان کا بوٹ کون کو کسی ٹی وی پروگرام میں کیوں لے کے گئے. ایک وزیر کو ایسی حرکت پر فارغ کر دینا چاہیے تھا، لیکن اس پر محض 2 ہفتے کسی ٹی وی پروگرام میں شرکت پر پابندی، اس سے بھی بڑا مذاق ہے. ان کی اس حرکت کے بعد تو میرے نزدیک تو ویسے بھی کسی ٹی وی پروگرام میں انہیں نہیں بلانا چاہیے. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آج بوٹ لے کر آئے کچھ اور لے کر آ جائیں گے. لیکن فیصل واڈا کے ساتھ مجھے یہ لگتا ہے کہ بالکل وہی سلوک کیا گیا جو نانی اماں اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہیں. جب شرارتی بچے کو گال پر چٹکی کاٹ کر یہ کہتی ہے کہ میں انہوں ستا چورا جنی سزا دیتی، تو فیصل واڈا نے جو کام کرنا تھا وہ تو کر لیا. اب جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فیصل واڈا نے فوج کی بے عزتی کی ہے، وہ زیادہ سگے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ احمق ہے. جن کو فرق پڑنا چاہیے تھا اگر انہیں فرق نہیں پڑا تو پھر باقیوں کو فرق کیوں پڑ رہا ہے. اور فیصل واڈا پر میرے نزدیک 2 ہفتے کی پابندی بھی نہیں لگنا چاہیے تھی. یہ جب فرق ہی نہیں پڑ رہا تو پابندی سے کیا فرق پڑے گا. تو مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہی حرکت انہوں نے کی ہوتی تو ان کا زن بچہ کولو میں پس چکا ہوتا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے، اور ویسے بھی سانپ کا کاٹا تو رسی سے ڈرتا ہے، اور وہ ٹھیک ڈر رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھول رہے ہیں کہ اپنے تو اپنے ہوتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ سروے کی، جو سروے مسلم لیگ نون کے حوالے سے کرایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا ایک سروے گیلپ نے کرایا ہے، اور گیلپ سروے کے مطابق مسلم لیگ نون میں قیادت کے لیے کون صاحب نمبر 1 ہے، کون 2 ہے، کس کو کیا ہونا چاہیے. پہلے ذرا دیکھتے ہیں کہ سروے کے اوپر کیا ریئیکشن آیا. سروے کے مطابق 49% لوگوں نے یہ رائے دی کہ شہباز شریف جو ہے وہ نواز شریف کے بعد سب سے موزوں امیدوار ہیں قیادت کے لیے. یہ سمجھا جا رہا تھا کہ مریم نواز شاید قیادت کے لیے اہل ہے، لیکن گیلپ کی سروے نے کچھ اور بتایا. پہلے ذرا اس سروے کے اوپر تجزیہ دیکھ لیں کاشف عباسی اور سلیم بخاری کا، پھر اس کے بعد ملک احمد صاحب بھی اس میں بولے ہیں، تو اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں اس پہ. سر لیکن مجھے یہ بتائیں سر، آپ کی یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. 9 رزلٹ آیا، 19%، 14 نے کہا کوئی اس قابل نہیں ہے، حمزہ شہباز 3%، شاید خاقان عباسی 2%. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں یہ 100 میں سے 12 لوگ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ لیڈر بن سکتی ہیں. کیا یہ بات آپ کا خیال ہے کہ آپ کا مسلم لیگ نون کا ووٹر صرف 12%، یہ ٹھیک ہوگا یہ آپ کے خیال میں؟ کیونکہ آپ تو مسلم لیگ ووٹر سے روز ملتے ہوں گے. نہیں دیکھیں، ان کی کوئی اس میں شبہ نہیں ہے کہ دونوں کی بڑی جماعت کے اندر بڑی مقبولیت ہے، اور پارٹی کے اندر ایسا سوال ہے نہیں. ہے تو سیمپل آف دی کوسچن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سوال انہوں نے رکھا کیا اور اس کے جواب. میں آپ کو سوال بتا رہا ہوں، چلے میں بخاری صاحب سے پوچھتا ہوں. مجھے یقین ہے آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہوگی، آئی کین انڈرسٹینڈ کہ تسی نہ اپوزیشن لا سکتے ہو، نہ اس پارٹی وال جا سکتے ہو، نہ اس پارٹی وال جا سکتے ہو. بخاری صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ 12%، میرے لیے بڑا سرپرائزنگ ہے یہ، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں مریم نواز شریف صاحبہ کی لیڈرشپ کریڈینشلز کافی بڑے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں. آپ کی کیا خیال ہے 12% جسٹیفائیڈ ہے، یعنی حقیقت کے قریب تر ہے یہ؟ میرے خیال سے حقیقت کے بہت قریب تر ہے، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے ان کا ایکسپیرینس آف گورننس جو ہے وہ بہت وسیع ہے. سر لیکن لیڈرشپ کوالٹیز کی بات ہو رہی ہے، گورننس کوالٹیز کی بات نہیں ہو رہی ہے. میں آ رہا ہوں جی، میں آ رہا ہوں، اسی میں آ رہا ہوں. اینڈ obviously انہوں نے بے پناہ قریب رہ کے اپنے بھائی سے کئی سالوں تک، کئی دہائیوں تک کام کیا ہے، تو ان کا کمپیریزن ہی نہیں بنتا میرے اعتبار سے. تو میں آپ کو ایمانداری سے اگر کہوں تو یہ کمپیریزن ہی نہیں ہے. کوئی دونوں میں کوئی یعنی ایک تو ہوتا نا کہ 19-20 کا فرق ہو، ایسا نہیں ہے. شہباز شریف از نون ایز اے گڈ ایڈمنسٹریٹر، ہی از اے ڈیلیورر. کسی نے پنجاب سپیڈ کا ٹائٹل دیا ان کو، کسی نے کچھ کیا. یہ ساری لیڈرشپ کوالٹی سے ہی ہوتا ہے. یہ ساری پرفارمنس جو ہے نا، یہ بغیر لیڈرشپ کوالٹی کے نہیں ہوتی. نہیں سر، یہ میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. میاں صاحب کی گورننس کے اوپر شاید اتنے ایکلیڈز نہیں ہوں گے، یہ جو سپیڈ سٹر یا فلانا نمکانا، یہ چیزیں شہباز صاحب سے تو ایسوسیٹ ہوتی ہے، میاں نواز شریف سے ایسوسیٹ نہیں ہوتی. لیکن لیڈرشپ پھر بھی میاں نواز شریف کے ہاتھ میں، کیونکہ پیپل لک ایٹ somebody as a leader and somebody as a doer. There is a difference between the two.
بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں if I know the party a little، میرے خیال سے after نواز شریف the second place is شہباز شریف. اس کے بارے میں دونوں بھائیوں میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ پارٹی میں بھی اس کے بارے میں کوئی ابہام ہے. لیکن جب لیڈر اگر تو سروے اس بات پر ہوتا کہ مریم نواز اور شہباز شریف میں سے پرائم منسٹر کس کو ہونا چاہیے، تو پھر تجربے اور گورننس کے لحاظ سے شہباز شریف کا نام شاید آگے ہوتا. لیکن جہاں تک لیڈرشپ کوالٹی اور کراؤڈ پولر ہونے کا سوال ہے، ایک پاپولر لیڈر ہونے کا سوال ہے، تو مریم نواز نے ثابت کیا ہے کہ وہ کراؤڈ پولر ہے. ان کا میڈیا پر مکمل بائیکاٹ تھا جب وہ جلسے کر رہی تھی، اور ان کے جلسوں میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک تھی. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بھی کسی قسم کی تحریک، لانگ مارچ یا دھرنے کی کبھی کوئی کال نہیں دی، حتیٰ کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ علامتی ہڑتال ہی کر لیں. اگر کہیں یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کو حکومت میں شیئر دیا جائے تو اس کے لیے بہتر امیدوار کون سا ہوگا، تو پھر یقینی طور پر وہ لوگ زیادہ پریفریبل ہوں گے، ان لوگوں کو زیادہ ترجیح دی جائے گی جو اچھے بچے بن کر حکومت کر سکیں. اس حساب سے تو پھر شہباز شریف کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن ضروری نہیں کہ یہ کارکنوں کی رائے ہو، یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے جو شہباز شریف کو لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں یا شہباز شریف کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پر سروے کرانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور یہ سروے کرانے والے لوگ کون ہیں، اور پارٹی کی قیادت کس کے پاس ہونا چاہیے اور کس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، یہ سوال پوچھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے. تو واضح طور پر لگتا یوں ہے کہ نون لیگ کے اندر درار ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کوئی سازش ہے جہاں پہ آپ رہنماؤں کے اندر اس طرح کی ڈفرنس کریٹ کریں، اور جہاں سے یہ سروے نشر ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بھی لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، کیونکہ اس قسم کے سیاسی سروے آنے والے حالات کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں یا پلس چیک کی جا رہی ہوتی ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا یہ لوگ کون سے تھے، یہ مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی تھے، ہو سکتا ہے یہ رائے صرف مسلم لیگ نون کے کارکنوں سے نہ لی گئی ہو بلکہ جنرل رائے لی گئی ہو، جن میں دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، ان کے سیاسی مخالفین بھی شامل ہیں، جن کے نزدیک بہرحال مریم سے زیادہ شہباز شریف زیادہ قابل قبول ہے، کیونکہ وہ ہارڈ لائنر نہیں ہے. مریم نواز کی ان کا جو شمار ہے مریم نواز کا، وہ خاصی اگریسو لیڈر ہے اور ہارڈ لائنر ہے. اور ہارڈ لائنر ہونے کے باوجود اگر انہیں 12% ووٹ ملے ہیں اور شاہد خان عباسی کو 2% ووٹ ملے ہیں یعنی سروے کے مطابق، تو پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے، یہ بھی ایک سگنل ہے کہ بھائی ہارڈ لائنر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہاں پہ لیکن بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور اسی موضوع پہ یہ سروے کے حوالے سے جو بھی آیا، اور اس کے بعد پھر ایک اور بات اسی حوالے سے کی جا رہی ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. ہمارے کچھ دوست ہیں ان کو بھی اسی حوالے سے کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہے بات، دیکھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں. خواجہ آصف صاحب وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی بننا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کیا ٹاس کر لیں آپس میں کہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ بند کمرے میں وہ انڈر اوتھ ساری باتیں کی گئیں لندن میں، تو اس کی چیزیں تو پھر آہستہ آہستہ باہر آ رہی ہیں. اور اب سمجھ آ رہی ہے کہ مریم بی بی اور خواجہ آصف صاحب کے درمیان تلخی کیوں ہوئی. خواجہ آصف صاحب کو کس نے زبان بندی کا کہا ہے کہ آپ نے خاموش رہنا ہے. نواز شریف صاحب 31 مارچ تک کیوں کہہ رہے ہیں کہ خاموش رہنا ہے. تو یہ سارا بھانڈا تو پھر پھوڑ دیا نا فواد چودھری صاحب نے خود. یو آر ریڈنگ ٹو مچ آؤٹ آف اٹ. میرا نہیں خیال وہ فواد چودھری صاحب تو بڑے اچھے ہیں، صرف صحافیوں پر ہاتھ نہ اٹھایا کرے، باقی جو کرنا ہے انہوں نے کرے. تو جو صاحب آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ کھل کے بولو. یہ تجزیہ کرنے سے نہیں، میں تو ہمیشہ کھل کے بولتا ہوں، اور میں کہہ دیا ہوں مجھے، کیونکہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا. نہ کوئی تبدیلی ہو رہی ہے، نہ ہونے والی ہے، نہ ہوگی. اور یہ فضل الرحمان صاحب کے دعوے اور ان کی بڑکیں اور یہ باقیوں کی
یہ بہت ساروں جو لوگ ہیں خواہشات کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں. تو چوہدری صاحب یہ فواد چودھری صاحب نے فواد چودھری صاحب نے یہ بات کیوں کی؟ ذرا دوبارہ سن لیں، اس کے بعد میں پوچھتا ہوں کہ کوئی ہوا میں تیر تو نہیں چلا رہے نا کہ اچانک بیٹھے بیٹھے خیال آیا اور ہم نے کہا چلیں جی آج یہ سٹوری کرتے ہیں، آج تبدیلی کی لہر لے کے آتے ہیں. ذرا دوبارہ سنائیں جی. مسلم لیگ نون تقسیم ہو گئی ہے، خواجہ آصف صاحب سنا ہے بڑے وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں، آپس میں ٹاس کر لیں، شہباز شریف صاحب خواجہ آصف صاحب دونوں ایک ہی لیول کے لیڈر. جناب چوہدری صاحب. سر میں پہلے آپ کو اپنی بات کروں گا اور جس کو یہ چیلنج قبول کرنا کر لے. اگر ان کو 0.1% بھی یقین ہوتا کہ عمران خان گورنمنٹ جا سکتی ہے تو نواز شریف، شہباز شریف، مریم اور یہ سارے اس قسم کے بدترین اور گھٹیا لیول کے کمپرومائزز اور مفاہمت اور لکھت پڑھ کے ذریعے معاہدے کر کے ملک سے باہر نہ جاتے. آپ کی اپنی مرضی ہے، ڈرا یور اون کنکلوژن. یہ اتحادیوں کا جب سے مسلم لیگ نون کو سیاست میں واپس دوبارہ سپیس ملنے کا تاثر بڑھ رہا ہے، اس وقت سے مسلم لیگ نون کو تقسیم کرنے کی کوشش شروع ہو گئی. آئینی ترمیم کے حمایت کے مسئلے پر نون لیگ میں ڈیفرنس آئے تو ان ڈیفرنسز کا، ان اختلافات کا مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور اسی حوالے سے مختلف دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ تاثر پچھلے کچھ ہفتوں سے بڑا ہے کہ وہ کسی حد تک مشکلات سے نکل گئے ہیں اور وہ ریلیف لینے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اور یہی بات جو ہے ظاہر ہے ان کے سیاسی مخالفین کو بھی ہضم نہیں ہوگی. ان کے خلاف جو 3-4 ماہ پہلے، یعنی نون لیگ کے خلاف جو 3-4 ماہ پہلے اگر آپ غور کریں تو ایک جارحانہ اور اگریسو طرز عمل تھا. روز ان کی کرپشن پہ بیٹھ کے میڈیا میں باتیں ہو رہی تھی اور پتہ نہیں اینا اور نہیں دوں گا اور کیا. اس میں خاصی کمی آ چکی ہے. تو اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ مسلم لیگ نون کو واپس دوبارہ سیاسی سپیس ملی ہے، تو اسی تاثر کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایک طرف مریم نواز اور شہباز شریف کے حوالے سے وہ جعلی قسم کے کچھ سروے کرائے جا رہے ہیں اور وہ قیادت کے مسئلے پر تقسیم ظاہر کی جا رہی ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر بننے کے بہت سے امیدوار ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا حکمران جماعت میں وزارت عظمیٰ کے ایک سے زائد امیدوار نہیں ہیں؟ اور میرا خیال ہے کہ جتنے امیدوار حکمران جماعت میں شاید کسی اور جماعت میں نہ ہو، کیونکہ جب سے ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہوئی ہے کئی لوگ شیروانیاں بنوا بھی چکے ہیں. تو اہم نقطہ یہ ہے کہ سارے مفروضے محض اس وجہ سے زیر بحث ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں اور بہت سے لوگ کنوکشن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی حکومت زیادہ عرصہ نہیں چل پائے گی، اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جنوری فروری نہیں نکال پائے گی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے ایک اہم کام کر لیا ہے اور اس کام کے نتیجے میں ان کو پھر 2-4-6 ماہ اور مل گئے، تو لیکن اس کے باوجود شاید وہ ان دا لانگ رن نہ چل پائے، تو پھر ان کا آلٹرنیٹ بھی ڈھونڈا جا رہا ہے. تو ان کا آلٹرنیٹ ظاہر ہے ایک جماعت مسلم لیگ نون ہے جس کے بعد مینڈیٹ بھی ہے اور ان کا ٹریک ریکارڈ بھی بہتر ہے، یعنی کام کرنے کا، ڈیلیور کرنے کا ٹریک ریکارڈ ان کا بہتر ہے. تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون اس ریڈار پر آ گئی ہے جس ریڈار پر وہ ڈسکس ہو رہی ہے. تو اب یوں لگتا ہے کہ انہیں اندرونی طور پر کمزور، ویک اور کنفلکٹڈ، کنفیوز ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر کمزور اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اگلی جو بھی حکومت آئے وہ پھر باہمی تعاون سے لائی جائے، یعنی وہ بھی ایک ایسی حکومتوں کے بھانمتی کا کنبہ ہو، کچھ لوگ ادھر سے لیے جائیں کچھ ادھر سے لیے جائیں. تو نون لیگ کے اندر سے بھی ایک دھڑا نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ حکومت زیادہ مضبوط بھی نہ ہو اور تھوڑا بہت کام بھی کر سکے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان قیاس سرائیوں کے پیچھے یہی سوچ ہے کہ اب کس کی باری ہو سکتی ہے. ویسے چودھری صاحب یعنی چودھری غلام حسین ہمارے دوست ہیں، وہ فواد چودھری کے بیان پر تبصرے سے جس طرح گھبرا رہے ہیں یا ہچکچا رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں. فواد چودھری پر تبصرے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہاتھ چھوٹتا آدمی ہے اور وہ کسی کو کسی بھی جگہ پہ تھپڑ مار سکتے ہیں، تو بہتر ہے محتاط رہ جائے. اور کل کامل علی آغا نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ وزیر اعظم کے نام پہ رشوت لی جا رہی ہے. شاہزیب خاندانہ کے پروگرام میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ وہ کیوں ناراض ہیں اور ان کا الزام کس طرف ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں مسلم لیگ نون کے مسلم لیگ کاف کے رہنما کامل علی آغا. واچ دس. اور یہ کون کر رہا ہے سارا وزیر اعظم کا اس طرح نام استعمال اور یہ ساری چیزیں پنجاب میں ہو رہا ہے، اور پنجاب میں کون کر رہا ہے؟ وزراء کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے؟
دیکھیں پنجاب کے اندر جو بیڈ گورننس جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، یعنی جہاں پہ گڈ گورننس ہونی چاہیے تھی وہاں پہ بیڈ گورننس ہے. تو یہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مشاورت نہیں ہے. یعنی ہماری جو قیادت ہے وہ ایک زیرک قیادت ہے، تجربہ کار قیادت ہے. ہمارے پاس ایکس پرائم منسٹر بھی ہے، ایکس ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہے، ہمارے پاس ایکس چیف منسٹر بھی ہے، ایکس سپیکر بھی ہے، موجودہ سپیکر بھی ہے. یعنی کہ ہمارے پاس ایک ایکسپیرینس ہے. ہمارے ساتھ بھی اگر یہ مشورہ نہیں کرتے تو ان کی سنسیئرٹی کے اوپر ایک سوالیہ نشان بنتا ہے. کون نہیں مشورہ کرتے؟ عثمان بزدار صاحب آپ سے مشورہ نہیں کرتے پنجاب میں؟ شاہ زیب جب ان کے اوپر بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو ہماری قیادت ڈیلیور کرتی ہے کہ نہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ جب بھی ان کے لیے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ 2-4 دن کی اب بات رہ گئی ہے، اس وقت بھی ہم نے ان کو ڈیلیور کیا اور مسائل کو حل کیا. تو کیوں نہیں ہمارے ساتھ مشاورت کرتے، ہماری قیادت کے ساتھ کیوں نہیں بات کرتے؟ یہ تو ہم نے اب 2 پوائنٹ دیے ہیں اس لیے کہ چلیں آپ باقی مسائل جو ہیں اس کے اوپر تو ٹائم لگے گا، اس کے اوپر توجہ آپ کو دینی چاہیے. اب آپ کہتے ہیں کہ معاشی اور اقتصادی اشاریے درست ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو عام آدمی کو تو پھر یہ درست ہوتے ہوئے نظر آئیں گے نا جب ان کے مسائل حل ہوں گے، جب مہنگائی کا خاتمہ ہوگا، جب بے روزگاری ختم ہونی شروع ہو جائے گی، جب کرپشن کے اندر کمی واقع ہوگی. آج تو یہ بن گیا ہوا ہے کہ چور جو ہیں وہ سادھو بننا شروع ہو گئے ہیں. یعنی بڑے بڑے ڈاکو، چور، لٹیرے اور منشیات فروش جو ہیں وہ آج کل ولی اللہ بن کے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. تو یہ کس کی ناکامی ہے؟ یہ ناکامی کی وجہ یہی ہے. حکمران جماعت کے اتحادی ایک اور الزام سامنے لے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ کہ کل تک جو لوگ ڈاکو، جرائم پیشہ، منشیات فروش تھے وہ اب سیاسی عمل کا حصہ بن کر باعزت ہو چکے ہیں، گلچھرے اڑا رہے ہیں. تو شاید ان جرائم پیشہ لوگوں نے کسی بڑی سیاسی جماعت کی آڑ لے رکھی ہے یا پھر سیاسی ہونے کا لبادہ اڑ لیا ہے. اور میرا خیال یہ کہ ان کا اشارہ حکمران جماعت کی طرف ہے کہ اس میں ایسے لوگ شامل ہو گئے ہیں جو شاید اچھے کردار کے حامل نہیں ہیں. اب چونکہ مسلم لیگ کاف نے ایک عرصہ پنجاب میں حکومت کی ہے تو وہ بہت سارے خاندانوں، بہت سارے لوگوں کے ماضی کے بارے میں بھی جانتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ کون 2 نمبر لوگ ہیں، کون کس طریقے سے امیر ہوئے ہیں یا صاحب حیثیت ہوئے. تو شاید اس بات سے انہیں تکلیف پہنچ رہی ہے کہ کل تک جو لوگ جرائم پیشہ افراد کی لسٹ میں تھے وہ آج حکمران جماعت کی بغل میں بیٹھے ہیں یا اس میں شامل ہو چکے ہیں. تو پنجاب حکومت ان سے اگر مشاورت کرے، ان سے پوچھے کہ فلاں آدمی کو ہم لگا رہے ہیں تو وہ کیسا ہے، یا کسی غلط آدمی کو تو ہم نہیں لگا رہے، اور جعلی اور 2 نمبر لوگوں کو اگر وہ پروموٹ نہ کرے. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کیونکہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سے لوگ جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر کس طرح اوپر آئے ہیں. تو کاف لیگ سمجھتے ہیں کہ ان سے اگر پوچھا جائے، مشورہ کیا جائے تو ایسے لوگ حکومت میں شامل نہ ہوں، کیونکہ جرائم پیشہ لوگ حکومتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تبھی انہیں طاقت ملتی ہے. وہ دندناتے پھرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا چونکہ حکومت میں ہوتے ہیں. تو جہاں تک میں سمجھاؤں کہ یہ جو تکلیف ہے یہ کاف لیگ یہ سمجھتی ہے کہ حکومت سازی میں یا ہم عہدوں کی تکلیفوں کے حوالے سے ان سے مشاورت نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے غیر اہم یا متنازع قسم کے لوگ حکومت میں شامل ہو رہے ہیں جس کا انہیں سیاسی نقصان ہوگا. کیونکہ ایسے لوگوں کا نقطہ نظر جماعت یا اس کے اصول یا عوام کی خدمت نہیں ہوتا. وہ سیاست عوامی خدمت کے لیے نہیں کرتے بلکہ وہ لوگوں پر ظلم کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں اور حکومتوں سے اس کی آڑ لیتے ہیں. چونکہ وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو انہیں کو پوچھتا نہیں ہے. تو ان لوگوں کی شمولیت پر مجھے لگتا ہے کاف لیگ کو اعتراض ہے. اسی لیے ان کا بیانیہ یہ ہے کہ لوگ پرائم منسٹر کے نام پر رشوت پکڑ رہے ہیں اور وہ حکومت کا حصہ ہے. تو یہ بڑی شکایت تھی. اس کے بعد یہ دوسری شکایت آئی ہے کہ حکومت میں کیسے لوگ شامل ہو رہے ہیں. اور آخر میں ایک افسوسناک خبر یہ کہ لاہور میں ایف آئی اے نے خبر گروپ سے منسلک نوجوان صحافی اظہار الحق کو اس بات پر گرفتار کر لیا کہ انہوں نے مشرف کو آئین شکن کیوں لکھا. اور یہ بات انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھی اور کہا جا رہا ہے ایف آئی اے کی طرف سے الزام یہ لگایا گیا ہے کہ یہ صحافی پوسٹنگ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، اور سوشل میڈیا پر تو ویسے پورا پاکستان پوسٹنگ کرتا ہے، اور جو لکھا ہوتا ہے وہ شاید اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو ایک صحافی اظہار الحق نے لکھا. تو مجھے لگتا ہے کہ صحافی کی گرفتاری ایک سمبولک گرفتاری ہے اور شاید اظہار رائے پسند نہیں آ رہا، اور بہت سے صحافیوں کے ساتھ ان فیوچر
یہ ہو سکتا ہے. بہرحال اس گرفتاری کی ہم مذمت کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی ایک آمرانہ قسم کا اقدام ہے کہ آپ کسی کو بھی اس کے اظہار رائے سے روکیں, اور خاص کر سوشل میڈیا, مین اسٹریم میڈیا پہ بھی لوگ بہت ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا ایک ایسا فورم ہے جس پر کوئی قدغن ہے نہیں, اور اگر آپ نے سزا دینی ہے تو پھر وہاں پہ لاکھوں لوگ موجود ہیں جو اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ کہتے ہیں, اور اگر صرف اس کو اس بات پہ پکڑا گیا کہ انہوں نے مشرف کو عین شکن لکھا تو یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے. اسی کے ساتھ کہ امید ہے کہ ایف آئی اے اس معاملے کو یک طرفہ طور پہ نہیں دیکھے گی اور نہ اس بات کو آگے بڑھائے جائے. صحافتی تنظیمیں اس کا نوٹس لے رہی ہیں. ہمیں اجازت دیجیے, کل تک کے لیے آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت, اپنا بہت بہت خیال رکھیے.